اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین بڑا عجیب سی ایک آئی کیو لیول کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ اقسموا کہتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ہمارے اڑوس پڑوس ماحول میں ادھر ادھر، اور یہ ذہن میں رکھو، قسم نہیں اٹھایا کرو۔ قسم اٹھا کر بات کی گئی یا جہنم میں لے جائے گی یا جنت میں لے جائے گی۔ قسم آخری حد ہوتی ہے، قسم کے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں قسم مذاق ہے، جھوٹ پہ بھی قسم اٹھاتے ہیں، سچ پہ بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو تیری زبان کا کیوں اعتبار نہیں کرتے جو تو قسمیں اٹھاتا ہے؟ کیوں ایسے حرکتیں کرتا ہے جو تیرے اعتبار نہ کرے؟ کیوں ایسا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ تجھے قسم اٹھا کے حلف اٹھا کے کہنا پڑتا ہے کہ میں سچا ہوں یا میں جھوٹا ہوں؟ قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ قسم اس وقت اٹھانی چاہیے جب دو چیزوں کو خطرہ ہو، جان کو خطرہ ہو، عزت کو خطرہ ہو۔ اور عزت میں سب آتا ہے، عزت میں صرف نفسی جسمانی عزت یا یہ غیرت نہیں آتی، عزت سے یہ بھی آتا ہے کہ تیرے مال کی بربادی ہو رہی ہے اور مال حقیقت میں تیرا ہے، جیسے پلاٹ ہے یا گاڑی ہے یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ آخری حد ہے قسم، اس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ قسمیں، قسمیں، اللہ دی قسمیں، خدا دی قسمیں، قرآن دی قسمیں، فلانی دی قسمیں، پیو دی قسم، لکھ لعنت تیرے جمڑ تے، پیو نو بھی نال جہنم لے جاتا ہے۔ اگر تو باپ کی قسم کھاتا ہے، پہلا تو یہ کام یہ ہے کہ یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا شرک اکبر ہے، صرف اللہ کی قسم ہوگی۔ کیوں؟ آخری حد ہے نا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، قسم سے آگے کچھ نہیں۔ غور کریں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، قسم سے آگے کچھ نہیں، اندھیر ہی اندھیر ہے۔ اور جب آپ نے قسم اٹھا دی باپ کی تو اس کا مطلب اللہ سے بڑا سمجھ لیا، بدبختہ۔ قرآن کی اٹھا لی، وہ بھی شرک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی، وہ بھی غلط ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اسی لیے اللہ نے حد بندی مقرر کی ہے۔ احلف باللہ، اللہ کا حلف ہے بس، اس کے علاوہ کوئی حلف نہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں، اور قسم سے آگے کچھ نہیں۔ دونوں انتہائی حالتیں ہیں۔ اور یہاں کیا اللہ رب العالمین کہتے ہیں؟ اقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم۔ وہ یار وہ یہ ہے نا، یہ تبلیغی جماعت ہے نا، دو رنگی ہے نا، یہ دو رنگے لوگ ہیں، یہ کوئی سبز والے اور کوئی چٹی والے، دونوں بیروپیے ہیں، دین کے دشمن ہیں، حقیقت کے دشمن ہیں۔ تبلیغی جماعت کا دین کے نام سے اس وقت تک کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ اپنے ایمان پہ قائم نہ رہے۔ تبلیغ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ بلغوا انی ولو آیا۔ ایک بھی آیت معلوم ہے نا، آگے پہنچاؤ۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون۔ دو آیتیں، ان کو ملاؤ ذرا، بڑا پیارا حسین منظر پیش ہوگا۔ آپ لوگوں کو کہتے ہو نا داڑھی رکھ لو، پہلے رکھو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کہتا ہے وہ بات نہیں کہو جس پہ عمل نہیں کرتے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ لوگوں کو کہتے ہو نا نماز پڑھو، پہلے پڑھو، پہلے خود پڑھو پھر دوسرے کو بولو۔ لوگوں کو کہتے ہیں نا سچ بولو، پہلے خود بولو۔ خود جھوٹ بولتے ہو، دوسرے کو سچ کا کیسے کہو گے؟ اور اگر کہتے ہو تو تم جرم اکبر کرتے ہو، جیسے شرک اکبر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر تو نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دل میں گناہ ہے تو دعوت ثواب کی نہیں دی جا سکتی۔ جب تک مسلمان نہیں ہوئے، صحابہ نہیں بنے، دوسرے کو نہیں کہا دین میں آ جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو حضرت عمر کے پاس گئے نا، آ جاؤ ایمان لے آؤ۔ یہ تو نہیں کہا چلو یار کٹھے چلتے ہیں۔ ہم تو ایسے کرتے ہیں نا، سارے گناہ گار اٹھ کے چل پڑتے ہیں، چلو لوگوں کو مسیحتیں لے آئیں۔ یہ ڈرامہ بازی ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔
قرآن کی 2 آیتیں ہیں، ان کو دیکھو تو صحیح۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بھی آیت ہو نا آگے پہنچا دو۔ اللہ نے حکم دیا نہیں، ایسے نہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، پہلے کرو پھر پہنچاؤ۔ اور ہم دونوں کے مجرم ہیں اس چیز کے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو تبلیغی مشن بنا رکھے ہیں نا 2 رنگے، پہلے عمل کی طرف آؤ، اگر پتہ چل گیا ہے، اچھا پھر آپ کو پتہ ہے وَإِن تَكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يُضَاعِفْهَا، پچھلی جمعہ میں نے بیان کی، اگر آپ نے عمل نہیں کیا اور دوسرے کو کہا تو آپ کو دگنا عذاب ہوگا۔ تو عمل لگتا ہے، آپ عمل نہیں کر دوسرے کو بولتا ہے، اور اگر خود عمل کیا ہے دوسرے کو بھی کہا ہے پھر تجھے دگنا ثواب ملے گا، اور دگنا جرم ادھر دگنا اجر۔ یہ شرائط دین ہے، اور یہ علم دین کے بغیر نہیں آتی۔ ہم سارے جاہل مل کے چل پڑتے ہیں جی سوڈان والوں کو مسلمان کریں، وہاں ایماندار ہیں، ہمارے ہاں بے ایمان سارے وہاں ایمان دکھانے جا رہے تھے دین سیکھو، جاپان میں جا رہے تھے، امریکہ میں جا رہے تھے، وہ ہمارے تو سعودیہ میں بھی چلے جاتے ہیں تبلیغ کرنے، جہاں دین اترا ہے۔ وہ نہیں کبھی آئے تمہارے ملک میں تبلیغ کرنے، کیونکہ وہ سچے ہیں، جتنا ہے نا ان کے پاس سچا اور سچا اور خالص اور جینون مال ہے۔ ہم سارا 2 نمبر ٹائپ کے کپڑے پہن کے وہاں تبلیغ 1 نمبر کی کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے کپڑا 1 نمبر، یہ میں نے سوٹ پہنا ہے، پاکستان کی سب سے ٹاپ ان کے شہر کی کمپنی اس کا ہے، رنگ اتر گیا، رنگ سب رنگ اتر گیا، ایک ہی دھو میں رنگ اتر، بے ایمانی کہاں کی۔ اور اب میں جبہ بنا کے پہن کے چلا جاؤں عراق والوں کو تبلیغ کرنے، اور پہلے ملک کی کمپنی کو تو دیکھ، گھر میں تو فتنہ برپا ہے، تو لوگوں کو امن دیتا پھر رہا ہے۔ یہ ساری بیماریاں ہیں ہمارے ملک کی، اور یہ بیماریاں قرآن نے بیان کی ہیں۔ یہ جاہل ہیں ملا جو قرآن سے آپ کی بیماریوں کی نشاندہی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے وہ عطائی مولوی ہیں، عطائی ڈاکٹروں کی طرح، جعلی ڈاکٹروں کی طرح جعلی ملا۔ پاکستان میں 70% جعلی ملائیت ہے، میں بھی ان میں ہوں، میں کون سا اصلی ہوں؟ وہ بات کہیں اصلی ہو جاتی ہے، عمل کر لیا کرو۔ تو اگر آپ کو لگے یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اصلیت کے خلاف ہے، بالکل عمل نہیں کرنا۔ پتہ چلے میں بھی جہنمی آپ کی وجہ سے بن گیا، میں نے غلط بات کیا، آپ نے عمل کر لیا، سزا مجھے بھی ملے گی۔ کیوں؟ جو بدعت ہے نا، بدعت، یہ بدعت صرف بدعت نئی چیز گھڑنے کا نہیں ہے، ابتدا کا بھی نام ہے کہ میرے سے کوئی بات نکلی، جس نے اس پر عمل کیا اور وہ بات میں نے غلط کی تھی، سب کا گناہ مجھ پر آئے گا۔ اگر بات آپ کو عمل کرنے میں اچھی لگے، سنت کے مطابق لگے، عمل کریں۔ اگر آپ کے مولوی کے خلاف لگے یا آپ کی سوچ کے خلاف لگے، بالکل عمل نہیں کریں۔ تحقیق کریں، اس کی ریسرچ کریں، ہر چیز میں ریسرچ کرتے ہیں، کوئی چیز 2 نمبر نہیں گھر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو 2 نمبر مولوی سے 2 نمبر دین گھر میں کیوں لے جاتے ہو؟ اور پھر منوان تسلیم کر کے اندھے اور اوندھے ہو کر پڑے رہتے ہو، بھائی جی صحیح ہے، مولوی نے کیا کھیر کھانی ہے تو کھانے والی چیزیں کھا لو۔ اور بھائی کس نام سے کھانی ہے، کس کے لیے کھانی ہے؟ نہیں سوچتے کھیر بھی حلال ہے، بس چینی۔ وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا یار یہ وہابی مولوی جو ہے نا کھیر کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں جی؟ اس میں چینی ڈلتی ہے، چاول ڈلتا ہے، پانی ڈلتا ہے، دودھ ڈلتا ہے، اتنے پیاری خدا کا نور ڈلتا ہے، پھر بھی وہابی مولوی کو تو یہ نہیں کھاؤ۔ وہ وہابی مولوی یہ کہتا ہے غیر اللہ کے نام کی نہ کھاؤ، غیر اللہ کے نام کی بنی ہوئی چیز کے اوپر کوئی رنگ نہیں بدلتا، کوئی چینی دوسری نہیں ڈلتی۔ جیسے غیر اللہ کی قسم شرک اکبر ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام کی کھانا بھی حرام اکبر ہے۔ کھاؤ بھی اللہ کے نام کا اور گاؤ بھی اللہ کے نام کا، کلمہ بھی اللہ کے نام کا، عظمت بھی اللہ کے نام میں۔ وہاں سوچتے ہی نہیں، سوچنے کی صلاحیت ہم نے پیسے پہ لگائی ہے، دین پہ لگائی نہیں، عقیدے اور ایمان پہ لگائی نہیں۔ بنیاد ہماری تباہی کی طرف ہے، اوپر بلڈنگیں بنائے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اصل میں یہ بڑی اس کو کہتے ہیں نا، ایک تو ہوتی ہے نا جو بات ہنسانے والی، اس کو کہتے ہیں مزح کا خیز، اس کو کہہ لو معنی خیز، یعنی گہری بات ہے یہ۔ اللہ کہتا ہے اپنے بندوں کو تخلیق اللہ نے کہ اللہ کو پتہ ہے نا ہم کتنے پانی میں ہیں، اللہ جانتا ہے نا، سمیع بصیر ہے، لطیف خبیر ہے، قادر قدیر ہے، جبار قہار ہے، غفار ستار ہے، سب کچھ ہے اللہ کو ہمارے ایک ایک جسم کے بال کا علم ہے، کسی کے جسم پہ ایک بال نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔
کسی کے جسم سے بالوں کے علاوہ چمڑا ملتا نہیں، یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ اللہ کو سب علم ہے کہ ہم کیا ہیں، لیکن اللہ بھی اوپر ہنس رہا ہوتا ہے کہ اس کی اوقات دیکھو اور اس کی باتیں دیکھو، اس کی بھڑکیں دیکھو اور اس کے اوقات دیکھو۔ اللہ کہتا ہے وہ اقسم باللہ جہد ایمانہم، قسم اٹھاتے ہیں، ایمان کی قسمیں، اور کرتے کیا ہیں، کہتے کیا ہے، لئن جاءہم نذیر، اللہ اگر سچی بات پتہ چل گئی تو میں عمل کراں گا، ایسے کہتے ہیں نا ہم آپس میں گفتگو، اگر تو نے سچ کہا تو بس ایسے کریں گے، اگر تو نے سچ کہا تو میں ایسے کروں گا۔ سچی بات کا علم ہو گیا تو پھر ہم اپنی ضد چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں نا لوگ اگر سچ آپ ثابت کر دو تو ہم چھوڑ دیں گے، ایسے کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اسی طرح یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، یہ دیکھو ہماری نفسیات قرآن میں کیسے بیان ہوئی۔ ہماری عام دیہاتی گفتگو ہے قرآن، وہ قرآن کن پہ اترا تھا؟ ڈاکٹروں پر؟ قرآن کس پہ؟ اسکالروں پہ اترا تھا؟ قرآن انجینئروں پہ اترا تھا؟ اللہ کے بندو قرآن اس پہ اترا تھا جو نبی امی ہے، ان پڑھ نبی پہ اترا ہے۔ میں کہتا ہوں فضیلت والے ہیں وہ لوگ ان پڑھ ہیں جو قرآن ان پڑھ پہ اترا۔ کس کو کہا تھا اللہ نے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، جس کو کچھ نہیں ہو، میں تو پڑھا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل آیا، مجھے کچھ نہیں آتا، نبی امی صلی اللہ علیہ نبی الامی، درود ہے نا، یہ درود بھیجو اس نبی پر جو ان پڑھ نبی تھا تمہارا، اور پھر کتنی شان والا قرآن اس کو ملا۔ اور ہمیں کیا انگریز نے سکھایا؟ پڑھو 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 پڑھو، ڈاکٹر بنو، پڑھو 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 پڑھو، نوکر بنو، تاکہ سارے مسلمان ہمارے نوکر بنیں، ہم کمپنیاں بنائیں یو ایس ایڈ کے نام پہ اور پاکستانی ان کے نوکر ہوں۔ بزنس نہیں کریں، کاروبار نہیں کریں، نوکری کریں۔ کیسے وہ ابھی پچھلے دنوں تصویر آئی آپ کے جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد کی، اور پتہ نہیں کس ساتھی کو پتہ ہوگا وہ اس میں کوئی 1000 یا 2000 سیٹیں تھیں، یا کتنی سیٹیں نکلتی ہیں پولیس میں، اسلام آباد پولیس میں یا کسی پولیس میں بھرتی تھی، 26,000 لڑکے وہاں پہ جمع تھے۔ میں لڑکے ہی کہوں گا نا، بوڑھے تو نہیں جمع بھرتی ہونے جاتے۔ 1000 2000 6000 8000 سیٹیں ہوں گی یار، کتنی ہوں گی؟ 3000؟ آپ بتاؤ 3000، ان کو پتہ ہے میرا خیال ان کا بھی پولیس سے تو لگ 3000 سیٹیں، 26,000 پاکستان کا نوجوان ڈگری پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ شرم نہیں آئی اس نوجوان کو؟ پاکستان کی دھرتی میں تیرے لیے رزق نہیں ہے، تو نوکری کرنے جاتا ہے۔ اگر پاکستان کا نوجوان نوکری چھوڑ کے بزنس کرے تو یہ عبد الرحمن ابن عوف بن جائے، پاکستان پورا پاکستان عبد الرحمن ابن عوف بن جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بن جائے۔ بزنس مین تھے نا وہ، سب سے پہلا بزنس مین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور عرب کے سب سے بڑے بزنس مین حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، اور دوسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی تھے، اور ہم سارے پاکستانی امریکیوں کے چپڑاسی ڈگریاں پکڑے پھر رہے ہیں۔ شرم بھی نہیں آتی؟ اب 26,000 نوجوان، 6,000 سیٹیں، 20,000 نوجوان وہاں دھکے کھانے گیا، اور تو ٹھیلا لگا لے، بزنس ہے، انڈے کا کاروبار کر، عمران